السلام علیکم پیارے دوستو، ہیر رانجھا کا قصہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اگر قصہ نہیں سنا تو نام ہی سنا ہوگا۔ ہیر رانجھا پچھلی 2 صدیوں کی سب سے بڑی لوک داستان ہے، اور یہ ایک ایسی داستان جسے سن کر انسان حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ان کی ایسی معلومات دیں گے، اس قصے کی ایسی معلومات اور ان کی آخری زندگی اور ان کے مزار کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید آپ نے بالکل سنی نہ ہوگی۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل سبسکرائب لازمی کر لیں۔ سب سے پہلے پیارے دوستو، ہیر رانجھا کا مزار جنگ میں ہے۔ پسماندگی کے باعث خاصا دشوار گزار علاقہ تھا، لیکن بالآخر رکشا ایک خراب حال قبرستان کے قریب جا رکا، جہاں کسی عاشق یا معشوقہ کے مزار کا پتہ نہ ملتا تھا۔ تھوڑا آگے چلے تو تقریباً 20 فٹ بلند اور 16 فٹ چوڑائی اور لمبائی والی ایک چوکور عمارت دکھائی دی۔ نیلی اور سفید ٹائلوں سے مزید یہ عمارت دیگر قبروں کے مقابلے میں ایک مزار تو دکھائی دیتی تھی، تاہم قریب پہنچ کر خاصی کوفت ہوئی، کیونکہ مزاروں کا جو تصور داتا دربار شاہ جمال اور وارث شاہ وغیرہ سے ملتا ہے، یہ مزار اس کے بالکل برعکس اور ویران سا مرکز تھا۔ چند سیڑھیاں چڑھ کر اندر پہنچے تو مزار کے اندر ایک قبر، 2 بزرگ اور کچھ چراغ دکھائی دیے۔ مزار کے بارے میں جو بات انتہائی عجیب دکھائی دیتی تھی وہ اس کی چھت تھی، اور وہ بھی ایک نہیں، قبر کے عین اوپر تقریباً 12 فٹ قطر کا ایک سوراخ نظر آتا ہے، جس کے بارے میں سن رکھا تھا کہ بارش کے قطرے اس کے سوراخ کے ذریعے عمارت کے اندر نہیں آ پاتے۔ لیکن وہاں موجود 2 میں سے ایک بزرگ نے فوری طور پر اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے بتایا کہ سوراخ سے بارش یقیناً اندر آتی ہے، اور جب زیادہ آتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ملکہ مسجد میں پناہ بھی لینا پڑتی ہے۔ تو پھر آخر مزار کی چھت پر یہ ڈائریکٹ رابطے کا ذریعہ ہے یا کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بارے میں وہاں سے ایک بزرگ نے بتایا۔ جب اس سے میں نے پوچھا کہ سوراخ کیوں ہے، تو اس کی ایک وجہ جو اس نے بتائی، جو کہ تاریخ سے ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ مزار بنا تھا تب ایسی عمارتوں کی چھت یا تو بنائی ہی نہیں جاتی تھی یا اس میں سوراخ رکھا جاتا تھا۔ مزار کے مجاور بزرگ کا کہنا ہے کہ ایسی سوراخ برگزیدہ مرحومین کے خدا سے ڈائریکٹ رابطے کا بھی وسیلہ ہے، لیکن یہ باتیں ہیں، خرافات ہیں، اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ مزار صرف مائی ہیر کا ہی نہیں، قبر پر کندہ کتبہ پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ اس قبر میں مائی ہیر اور میاں رانجھا دونوں دفن ہیں۔ دراصل ہیر کی شادی کے بعد جب انہیں رنگپور کھیڑے بھیج دیا گیا تو میاں رانجھا کو جوگ لینے کی سوجی، اور اس وقت جہلم کے قریب واقع پہاڑی ٹیلوں پر مقیم ایک جوگی سے، جس کا نام بال ناتھ تھا، ملا اور اپنے عشق کے مداوے کے لیے اس سے جوگ مانگا، جو اس نے رانجھا صاحب کو عطا کیا۔ یوں میاں رانجھا جوگی بن کر جہلم سے رنگپور کھیڑا واپس پہنچے، اور وہاں جب ہیر سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو جوگ ترک کیا اور جنگ میں اس جگہ پہنچ کر جہاں مزار واقع ہے دونوں ایک ٹیلے پر رکے۔ اس وقت دریائے چناب وہاں سے بالکل قریب بہتا تھا۔ تو دونوں وہاں سے رکے اور وہاں سے چل پڑے۔
دونوں نے ٹیلے پر کچھ دیر سستانے کا فیصلہ کیا تو ان کی نظر ان لوگوں پر پڑی جو ان کو قتل کرنے آ رہے تھے۔ اس لمحے دونوں شخص نے خدا سے دعا مانگی۔ اس کے نتیجے میں زمین شق ہو گئی اور دونوں اس میں سما گئے۔ قتل کرنے کی غرض سے آنے والوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو سچے اشاع کی عطا سے معافی طلب کی اور لوٹ گئے۔ یہ واقعہ 14ویں صدی عیسوی میں پیش آیا اور تب سے ہی لوگ اس جگہ پر آ رہے ہیں۔ قبر کے سرانے ایک جانب ایک دھاگے میں بندی خواہشوں میں گھڑی کھڑکی ہے جس پر نوجوان اپنی مرضی کی شادی کے لیے کھڑکی پر گرہیں باندھتے ہیں، اور اگر ان کی من پسند شادی ہو جائے تو گرہیں کھول جاتی ہیں۔ بہت سی تو قبر پر آ کر نوافل بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس قدر پرانا دربار اور اس کا رنگ و روغن اتنا نیا، اس سوال پر بزرگ نے کہا یہ کام لاہور شہر کے ایک خاتون نے کروایا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ اس پر آنے جانے والے لوگ اپنے عاشقوں اور مشہوروں کے نام لکھا کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں مزار کی دیواریں کسی عام گزرگاہ کی دیواریں دکھائی دیتی تھی۔ مائی ہیر لاہور شہر کی خاتون کے خواب میں آئیں اور کہا کہ میرے مزار کی مرمت کراؤ۔ لہٰذا وہ جو مائی ہیر کی مرید بھی ہیں لاہور سے مستریوں سمیت تشریف لائیں اور اپنی زیر نگرانی مزار کے دیوار کو رنگ روغن کروانے کے بعد واپس چلی گئی۔ مزار سے نکلتے ہوئے ایک اور حقیقت آشکار ہوئی کہ مزار کی گدی کبھی بھی متعلقہ خاندانوں کے پاس نہیں رہی۔ مراد بخش رانجھا کی قوم رانجھا تھی۔ عزت بی بی عرف مائی ہیر کا تعلق سیال قوم سے تھا اور ان کے سسرال کھیڑے تھے۔ ان میں سے کسی بھی قوم نے آج تک اس مزار کی گدی نہیں سنبھالی۔ وینس برادری جو چھانگ کے نواب صاحب کے مزارے تھے، انہیں نواب صاحب نے اس مزار کی دیکھ بھال کا ذمہ داری دے رکھی تھی اور برسوں تک وینس برادری مزار کا انتظام سنبھالے رہی ہے۔ البتہ 12 برس قبل وینس برادری کی آپس میں لڑائی ہوئی جس کی وجہ سے اس مزار کو محکمہ اوقاف کے زیر انتظام دے دیا گیا، جس نے اب مزار اور 2 بزرگوں کے سپرد کر رکھا ہے۔ محرم کی 5 تاریخ میں سے مائی ہیر کا عرس شروع ہو جاتا ہے اور پورا مہینہ جاری رہتا ہے۔ اس دوران 12 سے 15 ہزار زائرین روزانہ مزار پر آتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی داستان ہیر رانجھا کی۔ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پچھلے دور کے 2-3 صدیوں سے لوگ یہ قصہ بتاتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کرامات تھی کہ بارش کا پانی نہیں آتا سوراخ سے، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس نوعیت کی بنی ہوئی ہے کہ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے بارش کا پانی اندر داخل نہیں ہوتا۔ تو ایسے قصے بہت سارے ہیں۔ ہیر رانجھا ایسا قصہ ہے جو 2-3 صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور سب سے زیادہ لوگ سنتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو قصہ سننا جاتا ہے وہ وارث شاہ نے لکھا اور اپنی شاعری کے ذریعے بہت سے لوگ اس قصے کو سنتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی میرے چینل سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ آئیکن بیل بنی ہوئی ہے، اس کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔